Morning with Farah. ویلکم بیک ATV مارننگ آپ دیکھ رہے ہیں اور میں پروگرام کے شروع میں بات کر رہی تھی دو چیزوں کے اوپر. ایک تو یہ جس میں ایک تھا ہمارا ماحول, ایک ایسا کنڈیوسیو ماحول تیار کرنا جس میں کہ خیر ہو, جس میں کہ وہ بہترین چیزیں جو کہ ہمیں چاہیے ہیں وہ ہمارا ماحول ہمیں اس میں فیسیلیٹیٹ کرے, ہمیں اس میں تعاون و مددگار ہو. اور دوسرا یہ کہ ہم نے اپنے رول ماڈلز کو ری ڈیفائن کرنا کہ ہمارے پاس وہ لوگ جو کہ زندگی میں دنیا میں رسپیکٹڈ ہوں, ہم کوشش کریں کہ ہم ان کی طرف دیکھیں اور ان جیسا بننے کی کوشش کریں. یہ دونوں طرح سے ہے, دنیا کے معاملے میں بھی اور دین کے معاملے میں بھی. مجھے نو آفینس, مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب ہمارے بچے میں دیکھتی ہوں بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, ٹک ٹاک کے اوپر بڑی بڑی چیزیں بنا کے ڈال رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی مجھے یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, اگر اتنے ہی ہم ٹیلنٹڈ ہیں تو ہم ٹیکنالوجی کے شعبے میں اتنے پیچھے کیوں, ہم سائنس میں کیوں آج تک ہمارے پاس نوبل پرائز جو ہے وہ نہیں آ سکا ہے, میڈیسن کے شعبے میں کیوں نہیں بہت بڑی بڑی انٹرونشنز اور انوینشنز جو ہیں ان کا صحرا ہمارے سر ہے, انجینئرنگ میں کیوں نہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم آج تک انوینٹ کر سکیں. اگر ہم اتنے ہی ٹیلنٹڈ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو انرجی ہے, ہمارا جو فوکس ہے وہ تھوڑا مس پلیسڈ ہے. سو ہمیں اس کو ضرور کوشش کرنی چاہیے اور دھیان دینا چاہیے کہ ہم ان چیزوں میں اپنا وقت, اپنی توانائی, اپنی جوانی اور اپنی ٹیلنٹ کو انویسٹ کریں جس کا فائدہ لانگ ٹرم ہو, ملک کو بھی ہو, قوم کو بھی ہو, ہمیں بھی ہو. اور جسے کہنا نام روشن کرنا, تو یہ جو ٹک ٹاک پہ بہت ہٹ ہو کر یا بہت سارے ڈانس وانس کر کے ہم مشہور ضرور ہو جاتے ہیں, نام روشن جو ہے وہ دراصل کسی اور چیز کو کہتے ہیں. سو وی نیڈ ٹو فوکس آن دیٹ ایز ویل. سو جب میں اس چیز کو سوچتی ہوں تو ایک شخصیت جنہوں نے مجھے زندگی میں ہمیشہ بہت انسپائر کیا ہے, مجھے یقین ہے مجھ جیسے تو کئی بے شمار ہوں گے جن کو انہوں نے انسپائر کیا ہوگا, اس لیے کہ ہی از ناٹ اونلی اے ویری سکسیزفل ڈاکٹر, صرف پاکستان میں نہیں, پاکستان سے باہر US میں بھی بہت اچھے نیفرولوجسٹ, اور صرف اس سے یہاں تک بھی لمیٹڈ نہیں کہ ان کی پریکٹس بہت شاندار ہے, انہوں نے بہت اچیو کیا اکیڈیمکلی, انہوں نے جو ملک کو سرو کرنے کا ایک جذبہ ہے وہ جتنا بے شمار میں نے ان کے اندر دیکھا, جیسے انہوں نے اسٹرگل کیا اور اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے PKLI کو کھڑا کیا, پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ, ایک ایسی جگہ جہاں پر کہ ٹرانسپلانٹ ہو سکے جگر کا اور کڈنی کا فری آف کاسٹ ان لوگوں کے لیے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے. سو یہ وہ ہے ریٹرن کرنے کا, لرن کرنے کا, اور لرن, ارن اور ریٹرن کی جو تینوں اسٹیجز ہیں وہ میں نے ان کے اندر دیکھی. تو اس لیے آج میں نے انہیں یہاں پہ دعوت دی ہے تاکہ ہم بھی ان کی زندگی سے سیکھ سکیں, اور بہت ساری انفارمیشن ہم آپ کو لیور اینڈ کڈنی سے متعلق بھی دینے والے ہیں. سو اسٹے ود اس. آج میرے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر سعید اختر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. تھینک یو فرا, آلویز اے پلیزر. تھینک یو. تو ڈاکٹر صاحب بہت ہی خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کے. اٹ از ٹرولی اینڈ جسے کہنا چاہیے نا immense pleasure to have people like you in the country. اینڈ سیم ہیئر. ماشاء اللہ آپ کی جو فوکس باتیں ہیں اور جو کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو چیزیں جو لاسٹ میں نے 15-20 سالوں میں آبزرو کی ہیں, تو یہ بڑا میرے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ آؤں اور بیٹھ کے بات کروں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ ڈاکٹر بننے کا مرحلہ کیسا تھا, فیملی بیک گراؤنڈ کیسا تھا, کیا بہت پریولیج کلاس تھی, اور یہ خواب کیسے سوچا کہ اتنا بڑا ڈاکٹر بنوں گا؟ اصل میں وہ جب آپ میڈیکل اسکول میں آتے ہیں تو یعنی ہر ایک ایج گروپ کے بچوں کا ایک گروپ تھنکنگ ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے, اور وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے لائف میں جس میں خاص طور پہ یہ سوچتے ہیں کہ ملک کی خدمت کرنا ہے اور بڑے ہو کے کچھ بننا ہے. ایک جذبہ ہوتا ہے اور بڑا پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو وہ جذبہ, اور اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جذبے کا ہونا بھی ایک بہت بڑی بات ہے, چونکہ اب وہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ جذبہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. تو اسی طرح ہم ایک مڈل کلاس فیملی کے لوگ ہیں, اور الحمدللہ ایک کمفرٹیبل زندگی تھی, لیکن کوئی بہت ہائی پریولیج کلاس زندگی نہیں تھی, لیکن ویری کمفرٹیبل, ویری آنیسٹ, اور ایک اچھا ایماندار ماحول, دیندار ماحول. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہمیشہ ہمیں یہ سکھایا گیا گھر میں کہ محنت کرنا ہے, محنت میں عزت ہے اور آنیسٹی میں عزت ہے. آئی تھنک وہ جو ابتدائی گھر کا ماحول ہوتا ہے, اس کے بعد پھر جو فیلڈ کی بات آتی ہے تو ایکچولی میں ایک پائلٹ بننا چاہتا تھا. اچھا. ہاں, یہ میرا, چونکہ میرے بڑے بھائی پائلٹ تھے, صحیح, اور میں نے بڑا عرصہ ایئر فورس بیسز پہ گزارا ان کے ساتھ, تو وہ ایک انسان کی انسپریشن ہوتی ہے. تو اس میں انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ جب میں نے سارے ایگزام بڑے مزے سے پاس کر لیے, لیکن جب وہ کلر ویژن کا ٹیسٹ آیا تو اس میں میں پارشل ریڈ گرین ڈیفیشنسی تھی, جو کہ آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیتی ہے ایز اے پائلٹ. تو پھر وہ میری سیکنڈ چوائس آلویز واز اے ڈاکٹر, بیکاز
ہم نے اپنی فیملی میں دوستوں میں بہت اچھے ڈاکٹرز دیکھے اور یہ وہ رول ماڈلز تھے اس زمانے کے جن کو دیکھ کے آپ بہت انسپائر ہوتے تھے. تو وہ آبویسلی وہ سیکنڈ چوائس ہے. لیکن وہ ہیونگ سیڈ دیٹ وہ آئی ڈڈ ناٹ گیو اپ آن مائی ڈریم آف بیکمنگ اے پائلٹ. پھر جب میں امریکہ گیا تو جا کے میں نے جو ناٹ کمرشل فلائنگ میں لیکن پرائیویٹ فلائنگ میں ود دا ریڈ گرین ڈیفیشنسی یو کین اسٹل گیٹ اے لائسنس. تو الحمد للہ میں نے وہ ڈریم بھی پورا کر لیا بٹ ایز اے پرائیویٹ پائلٹ اینڈ آئی ایم ناؤ اے پائلٹ فلائنگ فار لاسٹ 35 years. ماشاءاللہ with your own plane. That is ماشاءاللہ the best thing. یہ جو کامیابی ہے یہ بہت بڑی ہے ڈاکٹر صاحب. لیکن سب سے پہلے تو جس ماڈسٹ اور آنیسٹ انوائرمنٹ کی آپ بات کریں, آج کل تو اس کو لوگ کہتے ہیں غریب ہے اور کمزور ہیں, یا پھر وہاں کے بچے جو تو فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے پاس گاڑی ہے, ان کے پاس بڑا گھر ہے, وہ تو اسکول میں جا کے انگریزی پڑھ سکتے ہیں. تو ہمارے لیے آپ نے کیا کیا؟ اصل میں سمجھتا ہوں اس میں پرسپیکٹیو کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں ایک بہت رول پیرنٹس کا آتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ غربت کوئی بیماری نہیں ہے, غربت کوئی لعنت نہیں ہے. غربت ایک پارٹ آف دا گیم ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے, کسی کو امیر بنا دیا, کسی کو غریب بنا دیا. لیکن میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو دیکھا ہے, لاکھوں لوگوں کو جو کہ ایک بہت غریب بیک گراؤنڈ سے آئے, انہوں نے اسٹرگل کی اور آج وہ امیر ترین لوگوں میں سے اور سکسیزفل ترین لوگوں میں سے. تو یہ غربت کا بہانہ یا اس کی وجہ سے کہ میرے پیرنٹس غریب تھے, انہوں نے مجھے یہ نہیں دیا, وہ نہیں دیا, آئی تھنک یہ تھوڑا سا ہمیں اس پہ سوچنا پڑے گا. لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کو بچوں کو بہت پازیٹیو ری انفورس کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو ایک شارٹ کمنگ, اگر اس کو شارٹ کمنگ کہا بھی جائے, میں تو اس کو شارٹ کمنگ بھی نہیں سمجھتا, ایک ریئل لائف کی سچویشن ہے. مطلب میرا اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں کسی بادشاہ کے گھر پیدا ہوا یا کسی غریب کے گھر پیدا ہوا. اب سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بنانا کیسے. آئی تھنک یہ وہ جو جذبہ ہے یہ پھر آدمی کو ڈرائیونگ فورس دیتا ہے. اور اس میں لائف میں فرا ایک چیز جو میں نے بہت امپورٹنٹ سیکھی اور جس کو میں آج بھی میں سمجھتا ہوں میری بہت بڑی اسٹرینتھ ہے, وہ آپ کا کلیئرٹی آف ویژن اور فوکس. یہ فوکس ہے نا, یہ چٹانوں کو توڑ دیتا ہے, آپ کو ان ماؤنٹینس کو چڑھنے میں مدد کرتا ہے جو اپیرنٹلی انسرماؤنٹیبل لگتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بچوں کا فوکس کی کمی, پھر پیرنٹس کو ایک پازیٹیولی ری انفورس کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. سو کبھی بھی جو اچھے پیرنٹس ہیں, جس طرح ہمارے پیرنٹس تھے, ماڈسٹ پیرنٹس تھے, کبھی انہوں نے ہمیں ہمارے اندر یہ سینس آف انسیکیورٹی آنے نہیں دیا, اور ہمیں کبھی فیل نہیں ہوا کہ یہ امیر ہے اور ہم غریب ہیں, یا کوئی اور ہم سے بھی بہت امیر ہے یا کوئی ہم سے بھی بہت غریب ہے. ہمارے سارے دوست تھے, ہمارے بہت امیر ترین دوست بھی تھے. they were just like anybody else. وہ ہمارے گھر آتے تھے, ہم ان کے گھر جاتے تھے, کبھی ہم نے یہ فیل نہیں کیا کہ وہ امیر کیوں ہے, اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے. تو یہ آئی تھنک یہ جو سیکیورٹی ہے نا, اور یہ جو احساس کمتری ہے, یہ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر یا ماحول دیتا ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ یہ اس کا یہ کمبینیشن ہے. ماحول میں بہت لوگ ہیں جن میں کوئی احساس کمتری نہیں ہے, اور بہت سے لوگ ہیں جو بہت رچ ہیں, اس کے باوجود وہ بہت احساس کمتری میں مبتلا ہیں, بیکاز وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ اچھا وہ مجھ سے زیادہ رچ کیسے ہو گیا. تو یہ میرا خیال ہے ایک, اور اس میں اس کو جو میٹیگیٹ کرنے کے لیے جو ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہونا چاہیے وہ دین کی طرف. کیونکہ دین آپ کو ایک بہت ماڈسٹی سکھاتا ہے, دین آپ کو ماڈریشن سکھاتا ہے, دین آپ کو شکر کرنا سکھاتا ہے, ہر حال میں شکر کرنا سکھاتا ہے. نو میٹر کہ آپ بہت ارب پتی ہیں یا آپ کتنے بھی غریب ہیں, تو پھر دین وہ ایج لے لیتا ہے آپ سے کہ میرے اندر جب آپ اللہ پہ توکل کر لیتے ہیں تو. اور پھر میں نے ایک چیز دیکھی فرق کہ جب آپ چیزوں کو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور پھر کبھی آپ کو لیٹ گو نہیں کرتا. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے لائف میں کہ یو لیو تھنگس ٹو اللہ سنسیئرلی. ہاؤ ڈاکٹر صاحب, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو اپنا فیتھ بلڈ کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ پہ, ہم سب کو اپنا فیتھ بلڈ کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ پہ. اور یہ فیکٹ ہے, مطلب یہ میں ناٹ ایز اے مسلم بٹ ایز اے سائنٹسٹ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں میرے کنٹرول ہی میں نہیں ہیں. مطلب میں ایز اے سرجن دیکھتا ہوں کہ میں 10 سرجریز کرتا ہوں اور 6 اس میں بہت ہی اچھی ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں یہ ٹیکسٹ بک سرجری ہوئی ہے, اور کوئی وہی سرجری ہے, 4 میں کچھ انیٹمی ڈفرینٹ ہے, وہ آدمی ڈفرینٹ ہے, کچھ میں کمپلیکیشنز ہوتی ہے. اب ہم پلان نہیں کرتے کمپلیکیشن ہوگی, لیکن یہ ہوگا. دس از دا وے دا لائف از, دس از دا وے اللہ ہیز ڈیزائنڈ اس. تو اگر آپ اپنی سکسیس پہ تکبر کرنا بند کر دیں گے اور اپنی فیلئر کو اللہ پہ چھوڑ کے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ ہم سے چاہتا ہے کیا فرح, اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو بڑا مانیں. ہی از دا باس, ہم اس کو باس مانتے ہیں, اور تھیوری میں تو مانتے ہیں لیکن ریئل لائف میں نہیں مانتے.
اور اس کے بعد once you have accepted him as the ultimate authority, پھر آپ سبمٹ کر دیں اپنے آپ کو, کہیں جی ٹھیک ہے پیسے آ گئے تو کوئی بڑی بات نہیں, آپ نے دیے تو تھینک یو, پھر میں اس کو کسی اور غریب کو بھی دے سکتا ہوں, اور اگر نہیں آئے تو کوئی بات نہیں, جو آپ نے دیا ہے آئی ایم پرفیکٹلی آل رائٹ ود اٹ. تو یہ جو کنٹینٹمنٹ ہے یہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اتنا کلوز کر دیتی ہے انسان کو کہ پھر لائف میں بڑے بڑے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جو PKLI میں جب ہم نے بنا لیا اور جو چیزیں ہوئیں ہمارے ساتھ جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی, پرسنل چیزیں تھیں, ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا, اللہ نے حساب کر دیا, پھر آئی ایم بیک ٹو PKLI ایز اے چیئرمین. ماشاء اللہ, دیٹ یہی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ اور آپ یقین کریں فرح کہ اس ساری آرڈیل میں جب لوگ میرے پاس ایکچولی تعزیت کرنے کے لیے آتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں آپ کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی, میں کہتا تھا جب پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا تو یہ تو اللہ کا حکم ہوگا تو یہ ہوا ہوگا نا, تو سو بی اٹ, اگر اللہ کا حکم یہی تھا سو بی اٹ, ڈزنٹ میٹر. اور آپ یقین کریں اس ساری چیز نے اس ساری آرڈیل سے اتنی آسانی سے گزار دیا کہ اب میں ریٹروسپیکٹلی دیکھتا ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ہمت اور اسٹرینتھ دی کہ اس نے مجھے پاگل نہیں کر دیا. یو نو لاٹ آف مائی فرینڈس, ایک میرے دوست ہیں طارق ابراہیم نیو یارک میں, وہ مجھے کہتے تھے کہ میں آپ کو بڑا کلوزلی فالو کر رہا تھا ان دنوں میں, اور اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں خودکشی کر لیتا. آئی ایم ناٹ کڈنگ ود یو. میں نے کہا خودکشی کس بات کی کر لیتے, جب اللہ نے جب ایک حکم دیا تھا تو دس از ہاؤ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ دس از سم تھنگ ویری ٹرینڈنگ, یہ جو آپ نے ابھی لفظ یوز کیا خودکشی, میں نے ہمارے ارد گرد سمہاؤ یہ واقعات بہت تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں. فرسٹریشن, گیو اپ کر دینا, نا امید ہو جانا, مایوس ہو جانا, بددل ہو جانا, اس کے بارے میں بھی بتائیے. آپ نے خود ابھی دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا بڑا آسان علاج ہے. مسائل آئیں گے, اب ہمیں دیکھیں نا, ہمیں ہسٹری سے سیکھنا پڑے گا نا. حضرت یوسف علیہ السلام مثال کے طور پہ, فار نو فالٹ آف ہز اون, اب وہ 8-10 سال جیل میں پڑے رہے. اور ہم آج کل کے کوئی ایئر کنڈیشن جیلوں کی بات نہیں کریں, ہم اس زمانے کی مصر کی جیل کی بات کریں جہاں, اور مصر میں کتنی شدید گرمی پڑتی ہوگی, کیا ان کا حال ہوتا ہوگا بیچاروں کا کہ جیل کے اندر پڑے ہوئے. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے بزرگ, ایسے ایسے بڑے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں گئے, کتنی تکلیف میں رہے آپ, تو جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ آدمی کو ان ساری چیزوں سے ہسٹری جو ہے نا بہت سکھاتی ہے انسان کو. یہ اسٹرینتھ ملتی ہے انسان کو کہ یار جب وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. لوگ کھانا نہیں ملتا تھا لوگوں کو, ہم تو ایک یو نو لوگ ایون ایز آف ٹوڈے کبھی کبھی مجھ سے بڑی شکایت کرتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا مصیبت. میں کہتا ہوں ویٹ اے سیکنڈ, ابھی تم جسٹ تھنک اباؤٹ غزہ کہ ان کے پاس چھت بھی نہیں ہے بیچاروں کے پاس, بم گر رہے ہیں ہر طرف سے. تھوڑے عرصے پہلے افغانستان کا یہی حال تھا, تھوڑے عرصے پہلے عراق کا یہ حال تھا, شام کا یہ حال تھا. تو میں اس کو کہتا ہوں یار تم ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہو, کھانا رکھا ہوا ہے, فریج میں بھی کچھ کھانا رکھا ہوا ہے, بجلی چل رہی ہے, ہوا یا پنکھا چل رہا ہے, AC چل رہا ہے, تو واٹس دا پرابلم. یہ تو کتنی نعمتیں ہیں, ان کو سوچو تو صحیح. تو میں سمجھتا ہوں جو آپ کی بات کو فائنل جواب یہ ہے کہ اگر آدمی اپنی ان نعمتوں کو گننا شروع کرے جو اللہ نے اس کو دی ہیں, دا فیکٹ دیٹ آئی واکڈ ٹو یور اسٹوڈیو, مطلب یہ کتنے لوگ واک کر سکتے ہیں, کتنے لوگ, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, کتنے لوگ دیکھ سکتے ہیں, میں کتنے لوگ فیل کر سکتے ہیں, کتنے لوگ سوچ سکتے ہیں, کتنے لوگ اپنی جن چیزوں کو ہم فار گرانٹیڈ لے سکتے ہیں, چونکہ ہم تو اس فیلڈ میں ڈیل کرتے ہیں نا, پیشاب رک جاتے لوگوں کا, پیشاب نہیں کر سکتے, اتنی تکلیفیں ہوتی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو. تو یہ تو جن چیزوں کو ہم گرانٹیڈ لے رہے ہیں, اللہ کا کتنا شکر ہے کہ ہم کھا رہے ہیں, چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, کچھ مطلب کسی ایکیوٹ پین میں نہیں ہے. تو ہر آدمی اس میں نہیں ہے, تو پھر آدمی شکر نہ ادا کرے تو پھر کیا کرے. جی بالکل, صرف اسی کو سوچ لیں تو یہ خودکشی سب ختم ہو جائے گی. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ کی شخصیت ہے اس میں بیسک کریڈٹ کس کو دیں گے؟ ویسے تو مجھے یقین ہے دونوں کا ہاتھ ہوگا, لیکن والدہ یا والد کا کردار؟ دونوں کا. دیکھیں میرے جو والد تھے نا وہ بڑے اسٹرکٹ ڈسپلینیرین تھے. آئی لرن ڈسپلن فرام ہم. اور میری والدہ جو تھیں وہ بہت ہی شفیق تھیں اور بہت پیار کرتی تھیں, لیکن وہ ہمیشہ اللہ کی طرف مڑنا, اللہ سے مانگنا, اللہ سے مدد مانگنا, کوئی پریشان نہیں ہونا. والدہ خود بیمار تھیں مگر میں نے کبھی ان کے منہ سے کوئی ایک لفظ شکایت کا نہیں سنا. فائنلی شی ڈائیڈ کینسر کی وجہ سے, لیکن انہوں نے کبھی, میں نے آج تک نہیں سنا کہ انہوں نے کوئی شکایت کی ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا مجھے, یہ کیوں ہو گیا مجھے, وہ کیوں ہو گیا. تو یہ چیزیں جب انسان دیکھتا ہے, پھر اپنے ماحول کو دیکھتا ہے, پھر ان بلیسنگس کو دیکھتا ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہیں. ایکچولی میں سمجھتا ہوں اس میں جو آپ کی بات کا جو بڑا امپورٹنٹ جواب یہ ہے کہ اگر آدمی اس کو دیکھنے شروع کر دے کہ میرے پاس کیا ہے بجائے اس کے کیا نہیں ہے, تو وہ گن نہیں سکتے آپ. بالکل نہیں گن سکتے. ابھی آپ کو بیٹھ کے ہم لسٹ بنائیں گے نا, تو
20 पेजेस भी भर जाएंगे हम, वो कहते हैं तुम अपनी कौन कौन सी रब की कौन कौन सी नियमतों को झुटलाओगे, तो वो नहीं झुटला सकते। बिलाशुबा जैसे आपने अभी एक मुश्किल का जिक्र किया, एक मैंने सुना पिछले दिनों कि खाना खाने की वजह जो हम ये थूक निगल लेते हैं वो निगल नहीं सकते, ऐसे ही तो ट्यूब्स पास हुई हुई और इसके जरिए से वो हम तो गिन भी नहीं सकते। तो इसलिए अगर हम अपनी नियमतों को देखने शुरू करें तो फिर बड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे। जी अच्छा, मेहनत करना जो है ये कहाँ से आता है कि आपका इतना लंबा करियर और डॉक्टर में हाल कितने साल लगे आपको इस स्टेज तक पहुंचने में कि यू बिकेम द बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड? आई एम अ यूरोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट सर्जन, नॉट नेफ्रोलॉजिस्ट, की मेडिकल साइड है। तो बेसिकली इट्स लॉन्ग जर्नी, जस्ट टू उसको समराइज करते हैं, 29 इयर्स, सिर्फ 29 इयर्स इज़ माई कैटेगोरिकल एजुकेशन। जैसे एक आदमी बीए करता है तो 14 साल लगते हैं, तो सिर्फ 29 साल मेरी एक्चुअली हैंड्स ऑन फॉर्मल एजुकेशन है। हाँ, पढ़ते और ट्रेनिंग करते हैं साथ में। तो ये तो एक बड़ा सिलसिला है। लेकिन देखिए ये जो मेहनत है ना, ये अगेन फिर वहाँ से आती है कि आपका फोकस क्या है। जब आपका फोकस, आपको बड़ा क्लैरिटी मिल जाए तो फिर आपको पता है कि उसको, अब देखिए अमेरिका में हम जैसे लोगों का सर्वाइव करना एज अ डॉक्टर, गोइंग देयर, मेकिंग अ प्लेस, गेटिंग इनटू रेजिडेंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम, इम्पॉसिबल था उस ज़माने में, मिड 80s में जब मैं गया हूँ। लेकिन गिव अप नहीं किया हमने, मेहनत करते रहे। और फिर मेहनत करने में ही बहुत, मैं ये कहता हूँ अपने बच्चों को, रेजिडेंट्स को, फेलोज़ को, बल्कि कल रात ही मैं अपने रेजिडेंट और फेलो से बात कर रहा था, उनको लेक्चर दे रहा था कि मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, बिकॉज मेहनत में इज़्ज़त है। उसकी रीज़न ये है, और ख़ास तौर पे हमारी जो नई जनरेशन है और जिसको फ़र्ज़ किया अमेरिका जाके पढ़ना है या इंग्लैंड जाके पढ़ना है, इतना कंपटीशन है फ़रा, क्योंकि वहाँ से दुनिया से लोग आए हुए होते हैं, सीट्स लिमिटेड होती हैं। तो उसमें गोरे भी हैं, काले भी हैं, नीले, पीले, ऑस्ट्रेलियंस, अमेरिकन्स, यूरोपियंस, इंडियंस, इंडोनेशियंस, चाइनीज़। तो जब अब आपने दुनिया से कम्पीट करना है, और हम अपने बच्चों को जो तैयार हमें करना चाहिए वो सिर्फ पाकिस्तान में कंपटीशन के लिए तैयार नहीं करना चाहिए। और ये आई मस्ट से दिस कि विद एवरी डे फ़रा, ये सैडली मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो बेसिस हैं वो वीक से वीक तर होती चली, अनफॉर्चुनेटली जी। और ये ग्राउंड रियलिटी है हमारी जो पढ़ने के। और ये उसका एक फ्लिप साइड ये है कि हमारी जीन्स रिफ़ाइन हो रही हैं, तो हमारे बच्चे वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हमारे आने वाली नस्ल हमसे ज़्यादा जीन्स रिफ़ाइन होती जाएंगी तो हमारे नस्लें बेहतर होती चली जाएंगी। लेकिन अगर हमने मेहनत नहीं की, जो बेसिक ड्राइवर्स होते हैं इंसान को, मोटिवेशन, गोल्स, मेहनत, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, यानी मेरे वालिद साहब हमेशा एक बात मुझे कहते थे कि अगर इज़्ज़त हासिल करनी है या अपना कद बड़ा करना है तो ख़ुद को बड़ा करो, दूसरों को छोटा ना करो। और बड़ी छोटी बात है ये, लेकिन मैंने सारी उम्र ये इस बात को अपने दिमाग में रखा। छोटी सी बात, लेकिन वो मेरे दिमाग में चिपक गई। उन्होंने कहा कि अपने आप को बड़ा करो, दूसरों को छोटा नहीं करो, अगर अपने आप को अपना कद बड़ा करना है तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये जो बातें हमारे वालिदैन कहते हैं, आजकल की नई जनरेशन के बच्चों को सुनना चाहिए और वालिदैन को उनके साथ बैठना चाहिए। देखिए एक और जो बड़ी ट्रेजिडी आ गई ना, एंड आई एम सॉरी, लेकिन ये इट मस्ट बी सेड कि ये जो फ़ोन की जो लानत है कि इवन डाइनिंग टेबल पे भी पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं और सारे हर आदमी अपना फ़ोन लेके बैठा हुआ है। तो आई थिंक ये इट्स हाई टाइम इससे पहले कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कम्प्लीटली लूज़ कर दें, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा घर के। ठीक है, हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक चीज़ में जाते हुए पूछते हुए ताकि हम वहीं से कंटिन्यू कर सकें कि डॉक्टर साहब जब क्या हम बच्चे जब ये देखते हैं, जैसे आपने अपने एक मुश्किल तरीन वक्त का जिक्र किया जब हर तरह का इल्ज़ाम भी आप पे लग रहा था, आप बहुत मुश्किल में थे, मुकदमात से लेकर तो एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट तक में क्या नहीं झेला आपने। और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की ज़िंदगी देख लें, जब हम ये देखते हैं कि जो लोग जिन्होंने डिलीवर किया, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया या जो एफ़र्ट करते हैं उनके साथ क्या होता है, और जब वो देखते हैं कि इजी वे आउट इज़ कि डू नथिंग, जस्ट मेक अ टिकटॉक, सिंग अ सॉन्ग, प्ले सम गेम और बिकम अ हीरो, तो फिर वो उनके लिए ये चॉइस जो है निस्बतन ईजियर होती है। तो यहाँ पे भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लेकिन इससे पहले ब्रेक लेने की इजाज़त दीजिए। विल बी बैक आफ्टर द ब्रेक। जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह।